کوئی حکومتی رکن جو ہے اب تک انفارمیشن کا قلمدان لینے سے قاصر ہے. وہ رو رہے ہیں جی کہ ہم نے نہیں لینا، لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی. اب کرائے کے اوپر جو ہے وہ انفارمیشن کا قلمدان لینے کے لیے بندے ڈھونڈے جا رہے ہیں. 5 جولائی کو جو اقدام ہوا ہے، اس ایوان کے کسٹوڈین کو اس ایوان کے دروازے پہ ایک سنگتری نے روکا ہے تو اس کی مذمت بنتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو بنتی. یہ جو رات کی تاریکی میں سیشن پروروگ کیا گیا، یہ یقیناً یہ مقننہ گلگت بلتستان کے عوام کی مینڈیٹ سے، گلگت بلتستان کے ہر حلقے سے گلگت بلتستان کی عوام نے اپنے منتخب نمائندے اپنے ایشوز کی نشاندہی کے لیے، اپنے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے یہ ایوان بنا ہے. اور اس ایوان کے اندر یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی عجیب سی بات ہے، ہم کل چیمبر کے اس جانب بیٹھے تھے تو ان تمام نان لیجسلیٹو ایجنڈا کا جواب ہم نے دینا تھا. آج ہم نے ان چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے بذریعہ نان لیجسلیٹو ایجنڈا اور لیجسلیٹو ایجنڈا. محسم صاحب نے آپ کو بتایا، وزیری صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ریڈیلی اویلیبل ایجنڈا ہے وہ اگلے 10 دن کا ایجنڈا ہمارے پاس سبمٹڈ ہے، جس کے اندر بلات ہیں عوامی نوعیت کے، جس کے اندر کالنگ اٹینشن نوٹسز ہیں، ریزولوشنز ہیں، سوالات ہیں، موشن انڈر رول 209 ہیں عوامی نوعیت کے. تو یہ سارا ایجنڈا پینڈنگ میں رکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں اس طرح تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تھی. آج اسمبلی کے سیشن کی آج کی سیٹنگ کر کے بھی پروروگ کیا جا سکتا تھا. ایک باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے سیشن کو پروروگ کرنا، بریک دینا، اگلے ایجنڈا کا ٹائم دینا، یہ کیا جا سکتا تھا. لیکن کیا خوف ہے، کس خوف کے تحت یہ رات کی تاریکی میں سیشن کو زبردستی پروروگ کروایا گیا، اس کی میں شدید الفاظ میں اپوزیشن کے اراکین تمام مذمت کرتے ہیں. کیوں کیا گیا؟ یہ جو گندم کی چوری ہے، سینہ ٹھوک کے آئے تھے کہ ہم نے جی گندم جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو دینی ہے. جو گندم کے اوپر گفت و شنید ہوئی ہے فیڈرل کے اندر، وہ مایوس کن ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو 16 لاکھ بوری گندم چاہیے ہے. ان قریب جو ہے اس کا اشتہار لگنے جا رہا ہے کہ جی حکومتی اقدامات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، حکومتی معاملات کو پریزنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ترجمان نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حفیظ صاحب کہا کرتے تھے بان متی کا کنبہ، بدقسمتی سے اس بان متی کے کنبے میں آج کل خود بھی شامل ہیں حفیظ صاحب. یہ بان متی کا کنبہ اصل میں بن چکا ہے، یہ چوچو کا مربع جو بن چکا ہے. ان کے پاس اب جب ایشوز کو ٹیکل کرنے کے، ایشوز کو رسپونڈ کرنے کا وقت نہیں بچا تو انہوں نے رات کی تاریکی میں کل کا سیشن، آج جو سیشن ہونا تھا، پروروگ کیا. لیکن یہ آواز گونجتی رہے گی، چیمبر کے جس جانب بھی ہوں اپنا رول ہم پلے کرتے رہیں گے. ہمارا جو بنیادی نقطہ اختلاف ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ پچھلے دنوں اسمبلی سیشن میں بھی ہم نے بتایا کہ جب اور جہاں یہ محسوس کیا جائے گا کہ یہ حکومت گلگت بلتستان کی فلاح میں، گلگت بلتستان کے لیے بہتر کرنے کے لیے فیڈرل چیپٹرز کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کے بالمقابل کھڑی ہوگی، تو اپوزیشن کا ہر رکن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں پھر گزارش کروں گا، ایک انتہائی اہم چیز پاور جنریشن پالیسی 2015 کے یہ ابھی شازیانے بجا رہے ہیں، لیکن عوام کے اوپر بل واسطہ یا بلا واسطہ جو ہے بجلی کے بلوں کا بوجھ ڈالنے کی پہلی سیڑھی ہے. اگر نیپرا اپنی اسی اسپرٹ کے اندر ایکسٹینڈ ہوتا ہے گلگت بلتستان میں جس میں یہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارا جو فی یونٹ ٹیرف ہوگا وہ 29 روپے ہوگا. حکومت کے پاس نہ آپ کو فیس کرنے کے لیے ترجمان موجود ہے، نہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جواب دینے کے لیے ان کے ریلیونٹ وزراء جواب دیتے ہیں. پھر میں کہوں گا جی کہ میں مجبور اعلیٰ کیسے نہ کہوں، وہ بیچارہ ایک ہی بندہ ہے، وہ کھڑا ہو کے کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی جملے میں جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کرے. لیکن ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، کہ یار یہ بوجھ جو ہے یہ آپ کے کندھوں پہ نہیں ہے، آپ کو بھی کسی نہ کسی دن بتانا پڑے گا، فلور پہ بتائیں یا باہر بتائیں کہ حکومت کس کی ہے. ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی پچھلے 1 مہینے کے اندر کہ حکومت اصل میں ہے کن کی.
4 انہوں نے سینئر وزراء بنائے ہوئے ہیں، سینئر وزراء وزیر 1، سینئر وزیر 2، سینئر وزیر 3، سینئر وزیر 4۔ اب وہ سینیورٹی کسی کی نہیں ہے۔ گندم کے ایشو پہ فلور آف دا ہاؤس بات کرنے کے لیے ان کے پاس وزیر موجود نہیں ہے، بجلی کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس وزیر موجود نہیں ہے، سیشن پروروگ کرنے کی سمری موو ہوتی ہے، منسٹر لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کو نہیں پتا ہے۔ تو یہ حکومت آخر چلا کون رہا ہے؟ یہ کس لیے اس طرح چلایا جا رہا ہے؟ گلگت بلتستان کے لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے، کیا جرم کیے ہیں جو اس طرح کی حکومت چل رہی ہے؟ تو ان چیزوں کے اوپر ہمارے پاس ہم چیزوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے، فلور کے اوپر نشاندہی کرتے رہیں گے، آپ کے ذریعے نشاندہی کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو پنجے گڑے ہوئے ہیں فلور میں بھی گاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہاؤس میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ زیر اثر زیر عتاب لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آواز چلتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ یہ اس آپ کو مدعو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی مذمت کریں کہ یار یہ سیشن دن میں بھی پروروگ کیا جا سکتا تھا، آفیشیلی آج کا بزنس ٹرانزٹ کر کے۔ آج کے بزنس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ تلملا اٹھنے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کل قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی ہے تو وہ ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ آپ کا جو لیگل فریم ورک ہے آرڈر 2018، اس کے اندر ترمیم کا حق آپ کو ملنا چاہیے، آپ کے پاس ہونا چاہیے، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ این ایف سی اگر آپ ایکسٹینڈڈ نہیں ہیں تو این ایف سی کی طرز پہ آپ کے شیئر کا جو تعین ہونا چاہیے۔ آپ کے ججز کی تعیناتی کے اندر سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ ججز کی تعیناتی کے اوپر انگلیاں نہ اٹھ سکے جی کہ یہ اس سیکٹ کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس ڈویژن کا ہے، یہ اس ڈسٹرکٹ کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اس گلگت بلتستان کو، ان تمام جو خول ہیں، غلاف ہیں، ان سے ہٹانے کے لیے، ان میں کمی لانے کے لیے یہ چیزیں قرارداد لے کے آئی گئی تھی۔ شکریہ بھی ادا کریں گے ہم حکومتی بینچز پہ جو ممبران بیٹھے ہیں، ان کا شکریہ کہ انہوں نے کل اس قرارداد کی حمایت کی، اور جو بھی ایجنڈا ہم لے کے آئیں گے وہ عوامی نوعیت کا ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ حکومت کی جانب سے جو حکومتی ممبران بیٹھے ہیں وہ عوامی نوعیت کے ایجنڈاز کے اوپر سپورٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ڈر ہے، کیونکہ جو ایجنڈا اندر آئے گا وہاں پہ نظر آئے گی کہ اپوزیشن کی ہیجمنی ہے، اپوزیشن کی بالادستی ہے حکومت اپنا پارلیمان کے ایجنڈا کے اندر، پارلیمان کے بزنس کے اندر۔ جب جو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ بالادست ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ اس طرح رات کی تاریکی میں اس طرح کی چوریاں کرتے رہیں گے۔